جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تعویل نصیب فرما۔ تعویل کا لفظ کہا ہے بخاری شریف میں، اور دوسری روایت اس طرح، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا اس کو دین کی فقہ دے اور قرآن کی کا فہم دے۔ عجیب بات سنو، ہر دعا میں فقہ مقدم ہے اور تفسیر و تعویل بعد میں ہے۔ تفسیر و تعویل اس شخص سے پڑھو جو فقہ جانتا ہو، فقہا کے دشمنوں سے کام نہیں چلے گا، وہ تو فقہ ہی نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو پڑھائے گا کیا؟ اور ایک مثال ہے وہی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، مفسر محدث کا ذکر نہیں، فقیہ واحد، سبحان اللہ، ایک فقیہ پوری امت کے لیے کافی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مسئلہ زکوٰۃ کا بیان کر رہے تھے حکومت کے خلاف، اور انتقال ہو گیا۔ مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے فقہ کے آدمی تھے، فقہ میں چلے گئے، فقہ کے آدمی تھے اور فقہ میں چلے گئے۔ امام ابو یوسف بیمار تھے بہت شدید، لوگ عیادت کے لیے آئے تھے، لوگ عیادت کے لیے آئے، اچانک امام ابو یوسف نے کہا بھائی بات سنو، پہلے دن صرف جمعرہ کبریٰ اس کی رمی واجب ہے، اور دوسرے دن پہلی دوسری تیسری، اور دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، اور رمی اس طرح کیا جائے گا، ایسا مارا جائے گا۔ لوگ سب حیران ہو گئے، جمرات کا مسئلہ بیان کیا، بس یہ بیان کر کے آنکھیں بند کر دیے، انتقال ہو گیا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ امام ابو یوسف کو اندازہ ہو گیا کہ روح قبض ہو رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت رمی ہوتی ہے تو پورے جزیرے کے اندر شیطان زخمی ہو جاتے ہیں سارے، بلکہ ایک روایت میں ہے پوری کائنات میں جہاں کہیں شیطان ہے، حاجی جو وہاں کنکر پھینکتے ہیں اس سے شیطان زخم ہوتے ہیں۔ اور استاذ جب درس کے اندر جمارات پڑھاتے ہیں اور استاذ قابل ہو اور وہ رمی کی شکل کرے طالبوں کو اس طرح، تو اس سے بھی تمام شیاطین جہاں جہاں ہوں سب کے سب رجم ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کر لی فوراً کہ شیطان ہٹ جائے سامنے سے۔ فقہ اللہ رب العالمین نے کیسے شان عطا کی ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، جریج رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے ولی کامل، جریج بخاری شریف میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح اللہ کا کامل ولی و بندہ تھا، نمازیں پڑھتا تھا بڑے شوق سے۔ ایک دن نماز میں کھڑا تھا اور ماں نے اس کو کہا یا جریج و بیٹے جریج، اس نے کہا الہی امی و صلاتی، شیخ الہند شرح تقریر میں کہتے ہیں دل میں کہا تھا خدایا امی پکار رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے نماز پوری کر لی اور اس کی ماں تڑپ گئی، تو اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، خدایا اس بیٹے نے مجھے آواز نہیں دی، مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذلیل کر لے۔ غیرتی ماں تھی، کاغذ والی ماں نہیں تھی، کاغذی ماں جو بچوں کی شرارت سے خوش ہو۔ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں میں نے چڑیا پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا ڈال کے چڑی پر بٹھائی تھی، ماں نے کہا اس غریب کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، میں نے کہا نہیں ٹوٹتی، وہ اچانک اڑ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کہا میری ماں خفا ہو گئی اور مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بھی لنگڑا کر دے جیسے اس غریب کو لنگڑا کیا۔ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں میری ٹانگ خود بخود ٹیڑھی ہو گئی، اور بہت افسوس کرتے تھے عمر بھر کہ مجھے اپنی والدہ کی بد دعا لگ گئی۔ قابل ماں باپ اولاد کی شرارت سے خوش نہیں ہوتے، استغفر اللہ۔ اب جریج کو ماں نے بد دعا دے دی، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کی غلطی تھی، ماں تکلیف میں تھی بہت زیادہ۔ اب یہ شخص وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے خانقاہ میں، اس زمانے میں پیر زیادہ بنگلوں میں نہیں آئے تھے، بہر جنگلوں میں خانقاہوں میں وہی بناتے تھے۔
اب تو پیر بھی بڑے سیاستدان ہو گئے کہ جنگلوں میں کیا رکھا ہوا ہے، شہر میں سونا چاندی نیچے اتر آئے، اور پھر سارے کام جو پیسے جمع کرنے گئے تھے اس میں لگ گئے، پھر بھی پیر ہے۔ دنیا داری اور دینداری دے لری لری، او ما دنیا دار سڑے دیندار لی دلے نہ دے، رحمان بابا ہوئے۔ ایک خاتون بکریاں چراتی تھی، چرواہن تھی، اور وہ کسی چرواہے سے حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ دے دیا تو لوگوں نے کہا کہاں سے؟ کہا یہ جو صوفی صاحب اندر بیٹھا ہوا ہے، خانقاہ والوں سے۔ لوگ تو ویسے ان کے مقابلے میں سفید پوشوں کے خلاف شیر ہوتے ہیں، آئے اور صوفی جی کو پکڑا ہو، مارا پیٹا ہو، خانقاہ بھی گرا دیا۔ خانقاہ کیا تھا؟ ایک جھونپڑی تھی، بس غریب کا کوئی ٹرسٹ تو تھا نہیں، سونے چاندی کا بنا لیتا۔ صوفی صاحب نے پوچھا جریج نے کہ کیا ماجرا ہے، میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے زنا کیا۔ کون کہتا ہے؟ کہ یہ عورت کہ جھوٹی ہے۔ کہا بچہ کدھر ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہ اس بچے سے پوچھ لوں؟ تو انہوں نے کہا یہ بچہ بول لے گا؟ کہا اللہ گویا کر دے گا اس کو۔ یا بابوس ممن انتا، بخاری کتاب الصلاۃ، اے ننے کس سے پیدا ہو؟ اس نے کہا انا ابن الرائی، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، یا اللہ اتنا ولی با کرامت لیکن ماں کی بد دعا سے نہیں بچ سکا۔ اوف۔ اور لوگ بھی شرمندہ ہو گئے بہت زیادہ کہ ناحق اس غریب کو مارا، یہ تو بے قصور تھا، پاک صاف تھا، صرف ماں کو آواز نہیں دی تھی، ٹائم پر دینے چاہیے تھی، اس وجہ سے مرنے سے پہلے داغ دبے دیکھ لیے، وجوہ الموم میں ساتھ بدنامی کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا نا، اب آگے سنو پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ یہ تو اسرائیلی واقعہ آپ نے ذکر کیا، اس واقعہ پر جب پیغمبر پہنچے تو آپ نے اس طرح کہا لو کان جریج فقیہا، اگر جریج فقیہ ہوتا لاجاب امہ، تو ماں کو جواب دے دیتا۔ نماز ٹوٹ جاتی نا، نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ ہاں نماز تو پھر ہو جاتی، لیکن ماں جو تڑپ کے چل بسی اس کا کون ذمہ دار ہو؟ فقیہ راستہ دیتا ہے۔ لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، اے کاش کہ جریج فقیہ ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے، حضرت لاہوری کے ہاں ان کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ طلباء آئے اور ان کو کہا ہم آج شاہ جی کو دبائیں گے ساری رات۔ تو انہوں نے کہا تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، جا کے تراویح پڑھو۔ میں تو معذور ہوں، تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ طالب علموں نے کہا آج تراویح نہیں پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے سحری میں، صرف شاہ صاحب کو دبائیں گے۔ انہوں نے کہا جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ تو طالب علم میں سے ایک بازوق تھا، اس نے یہ شعر پڑھا نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ شاہ صاحب نے کہا اجازت ہے، پیر دباؤ، چل بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو جریج سب کچھ تھا، ولی بھی تھا، صوفی بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، لیکن فقہ کا ماہر نہیں تھا، پٹ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور پاک دامن متقی و پارسا وہ بھی فقہ کا محتاج ہوگا، فقہ کے بغیر بیس نہیں ہوگا۔ لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ۔ آپ کی زندگی میں فقہ کا باب بہت واضح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب حضرت معاذ کو کہا کہ آپ یمن جائیں، یہ واقعہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین صفحہ جلد 2 صفحہ 200 پر لکھا ہے برجال ثقات و اسانید جیدہ۔ اچھی طرح سن لو، اعلام الموقعین ابن قیم کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں، جلد ثانی کا حوالہ
تفسیر زاہدی کے مقدمے میں نے دیا ہے، جلد 2 صفحہ لگا دو، رہ گیا ہے، جلد 2 صفحہ 200۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے معاذ کو کہا کہ معاذ، یمن میں تو بہت دنیا ہے، اہل کتاب ہے، سب لوگ آئیں گے، فیصلے کرائیں گے، بما تقضی، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، قرآن سے، ان لم تجد فی، اگر قرآن میں نہ ہو، پیغمبر خود فرماتے کہ ایسے علوم ہے جو قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو آپ نے کہا ان لم تجد فیہا، اس میں بھی نہ ہو، حضرت خود فرما رہا ہے۔ ٹماٹر، بینگن، آلو، یہ کہاں ہے حدیث شریف میں؟ کہیں بھی نہیں۔ غیر مقلد کیا ہے؟ اتدا اتدا، ان سے کہو جب تک ٹماٹر، بینگن اور بھنڈی، ترئی کا ذکر نہیں آیا حدیث میں، اس وقت تک خبردار کھا لیا۔ بھینس کا ذکر نہیں ہے، اس کا گوشت، دودھ دونوں روک لو۔ قیاس اور فقہ تو وہ مانتے نہیں۔ آپ نے کہا وہ بھی اگر اس میں بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا اجتہد برائی، پھر میں قیاس کروں گا، فقہ استعمال کروں گا۔ تو آپ نے نہیں کہا نو 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 نو، ہو پاکستان کے غیر مقلد خفا ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب و یرضی، خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے رسول کو، میرے قاصد کو آپ نے بہترین توفیق عطا فرمائی جو آپ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا، وہ تو سب کر سکتے ہیں، سارے شیخ التفسیر ہو جائیں گے۔ حدیث کے مطابق بہت درسگاہیں حدیثوں کی ہے، اور قیامت تک حدیث سرسبز و شاداب ہے، وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن جب فقہ کا نام سنا، فقہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ، بہت مشکل کام۔ اللہ اکبر۔